وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حجرات آیت نمبر 1 سے 3 حصہ سوم 26-28 درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہماری زندگی کا مقصد باطل ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. مومنو، کسی بات کے جواب میں خدا اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سنتا جانتا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، خدا نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. سامعین کرام، سورہ حجرات آیت نمبر 1. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا خبر بھی نہ ہو.
ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سے بات کرتے ہوئے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے، سارے دین کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے۔ دیکھیں، سارے دین کا خلاصہ اگر میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق کا تذکرہ ہو رہا ہے، ادب کا تذکرہ ہو رہا ہے، تقوی کا ہے۔ دیکھیں یہاں تو مطالبہ بھی ہے نا، واتقوا اللہ، تو یہ تینوں چیزیں ہیں، اخلاق، ادب، تقوی۔ اور گزشتہ سبق میں بھی میں آپ سے یہی بات کر رہا تھا کہ انسان کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے اس بات میں پوشیدہ کر دیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھے کسی بھی معاملے میں، کیونکہ دین تو مکمل ہے اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، دین مکمل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ، ایک بات میں آپ سے کہوں کہ خواہشات یعنی نفس پر قابو پا لینا، یہ اصل دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ کو میں بعض اوقات بیان کرتا رہتا ہوں، کہ فرمایا آقا نے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار تم میں سے وہ ہے، دانا، کیس، دانا، بہت ہوشیار، انگلش میں ہم وہ جینیس کہتے ہیں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے۔ یہی بس نفس کو قابو کرنا، یہ اصل میں یہی بات یہاں بھی ہو رہی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول، یعنی اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ انسان کی دو ہی صورتیں ہیں، یعنی زندگی گزارنے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا، یا اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا۔ جو اللہ کے حکم، جس نے اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا، اب عملی طور پہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھ رہا، اور یہ باادب ہے، یہ با اخلاق ہے، یہ صاحب تقوی ہے۔ بات پہ غور کیا کریں، اور یہی مطالبہ ہے، واتقوا اللہ۔ دیکھیں یہاں وہ مطالبہ دہرایا جا رہا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا میں نے آپ سے کہا ہے، لفظی ترجمے میں بعض اوقات ہم لکھ دیتے ہیں اللہ سے ڈرو، لیکن اللہ سے یعنی تقوی جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، بچنا۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بچنا ہے، یعنی احتیاط، بچنا، یہ تقوی کا لغوی معنی ہے۔ اور ڈر کا بھی، یعنی دیکھیں بچنا کس چیز سے؟ اللہ کی ناراضگی سے۔ نمبر ایک، اللہ کی ناراضگی، یہی یعنی تقوی یہی ہے کہ آپ زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں۔ دیکھیں اللہ کی ناراضگی میں ناکامی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا بعیدا یا مبینہ، جو بھی ہے، او کما قال، جس نے بھی اللہ کے اور اس کے رسول کی مخالفت کی، یعص اللہ ورسول، نافرمانی کی، وہی بات ہے۔ دیکھیں قرآن مختلف انداز سے، اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف انداز سے سمجھانے کی، نصرف الآیات ہے نا، مختلف طریقوں سے۔ بات تو ایک ہے، بس سر جھکا دینا،
پھر اس کے انداز مختلف ہیں، مختلف ہمارے ذہن ہیں اور اس کے طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے۔ تو یعنی میں آپ سے یہ تقویٰ کی بات کر رہا ہوں۔ تقویٰ مطلب احتیاط، اللہ کی رضا۔ دیکھیں دین نام تقویٰ کا ہے اور جنت متقین کے لیے ہے، اور تقویٰ کیا ہے؟ بچنا نافرمانی سے، نافرمانی کی صورت میں اللہ کے عذاب سے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ میں نے آپ کو اللہ کی عطا سے معنی بتا دیا ہے۔ پھر تقویٰ کا مطالبہ ہے، واتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ واتقوا اللہ فإن التقویٰ ملاک الحسنات، نیکیوں کی جڑ ہے یہ، کوئی نیکی نہیں ہے جبکہ اس کی جو بنیاد ہے وہ تقویٰ نہ ہو، اللہ کی ناراضگی یا اس کی رضا کا خیال رکھنا، اس کی ناراضگی سے بچنا، کوئی نیکی نہیں ہے۔ دیکھیں اصل تو تقویٰ ہے نا، یعنی بچنا، اور اب یہ یعنی اللہ کی شان کا احساس کرنا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیوں اللہ تعالیٰ کی تم شان کا خیال نہیں رکھتے؟ تو تقویٰ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ ان اللہ سمیع علیم، تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو اور کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ جانتا ہے، یعنی تمہاری باتوں کو بھی سن رہا ہے اور تمہاری نیتوں سے بھی واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم کی آوازوں سے بلند مت کیا کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور ان کے ساتھ بلند آواز سے بات نہ کیا کرو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، اگر تم کرو گے تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے، اعمال بمے ایمان کے ختم ہو جائیں گے، ایمان بھی نہیں رہے گا نا۔ وانتم لا تشعرون، اور تم کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ دیکھیں ایک تو اس کا ظاہری مطلب ہے اور ایک اس کا باطنی مطلب ہے۔ اللہ کا نمائندہ، پیغمبر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور پیغمبر کا نمائندہ جو ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے، نائب رسول، علماء امتی، انبیاء، وارث نبی جو ہے، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا نمائندہ ہے۔ اور یہ بات یہاں پر نوٹ کر لیں، میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ آیات کو اپنے لیے، یعنی مثال کے طور پہ ان آیات کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود کر دیتے ہیں، تو کیا آج اپنے رہنما رہبر کے ساتھ آپ بلند آواز سے باتیں شروع کر دیں گے یا اس کی باتوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو وہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں، بس وہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، یہ جو 2 نمبر آیت ہے، لا ترفعوا اصواتکم، اب یہ کمال ادب ہے، ادب تو ادب تو ہوتا ہے بڑے کا، اور بڑا کون ہے؟ اللہ، پھر اس کے بعد اس کا نمائندہ جو بھی ہے، نبی ہے، نائب نبی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نمائندے ہیں، تو اس کا اب دیکھیں یہ المحبوبان خدا ہیں، یہ اللہ کی محبوب ہستیاں ہیں دونوں۔ آپ کا رہنما اس وقت اگر آپ نے منتخب کر لیا ہے، یہ اللہ کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ آپ کو اللہ کا حکم بتائیں گے۔ آج اگر کوئی آپ نے رہنما چن لیا ہے، وہ آپ کو اللہ کا حکم بتائیں گے، نبی کا طریقے کی ہدایت دیں گے اور اسی کی بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ یہ بھی بات نوٹ کر لیں، اگر آج آپ نے کوئی رہنما منتخب کیا ہے، وہ خدا نہیں ہے، نہ اس کا درجہ رسول کا ہے،
رسول جو ہے وہ شارع ہے، شریعت ان کا قول شریعت ہے، لیکن یہاں جو شخص ہے یہ تابع ہے، اللہ کے حکم اور رسول کے ہدایات کے مطابق آپ کو حکم دے گا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اطاعت جو ہے وہ اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے۔ باقی رہنمائی آپ لے سکتے ہیں اپنے موجودہ ماحول میں، کسی سے بھی، کسی اہل شخص سے، کسی اللہ والے سے، کسی نائب نبی کو آپ اپنا رہنما بنا لیں، لیکن اگر آپ نے ایک صحیح رہنما کا انتخاب کر لیا تو پھر آپ کو وہی سلوک کرنا ہوگا، وہی ادب کرنا ہوگا جو نبی کا، جس کا مستحق نبی ہوتا ہے۔ تو نائب نبی کے ساتھ بھی آپ نے وہی سلوک کرنا ہوگا، وہی اخلاق آپ نے اپنانے ہوں گے۔ کیوں کہ دین آپ اس سے لے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ میری بات سے اختلاف کریں گے، مجھے کوئی ایسی بات نہیں ہے، جن کا اختلاف ہے میری بات سے وہ میری بات کو نہ سنیں لیکن میں اپنا موقف بتا رہا ہوں۔ بندگی اللہ کی ہے اور پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بس۔ بے محمد برساں خیشرا کی دی ہمہ اوست، گرب او نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ محمد کی ذات کے ذریعے تم نے پہنچنا ہے اللہ تک، کہ سارا دین تو بس وہی ہے کہ دی ہم اوست، ان کا خلق سارا دین ہے۔ گرب او نہ رسیدی تمام بو، اگر وہ تم نے قبول نہیں کیا رسول کا طریقہ تو وہ پھر بو لہبیست ہے۔ وہ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں بات، یا ایھا الذین آمنوا، ایک تو اس کا ظاہری مطلب ہے اور ایک اس کا حقیقی مطلب ہے۔ حقیقی یہ کیفیت تب پیدا ہوگی آپ میں جب اس کی محبت، نبی کی محبت، میں صرف نبی کا نام لے رہا ہوں کیونکہ یہاں نبی کا نام ہے، لیکن جس کی میں نے وضاحت کر دی ہے، نبی تمام مخلوقات سے زیادہ آپ کو محبوب ہونا چاہیے۔ اور تو اگر کمال محبت، یعنی آپ کی نبی سے محبت شدید ہے، اس کے بغیر تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا، تو اگر نبی سے محبت شدید ہے تو آپ پھر ادب بھی بہت ادب کے ساتھ اس سے بات کریں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، اس کی بات اللہ کی بات ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو پیش کرتا ہوں، جس نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جس نے امیر کی اطاعت کی، اپنے امیر جو بھی بڑا ہے، امام ہے، رہنما ہے، تو جس نے امیر کی اطاعت کی، تو میں یہاں رک کے یہی کہہ رہا ہوں کہ صحیح رہنما اللہ والا ہونا چاہیے، دنیا والا نہیں۔ تو جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ خیر، تو یہ جو 2 نمبر آیت ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر وہ محبت نہ ہو، وہ جذبہ نہ ہو، وہ تقویٰ نہ ہو، آپ کی ترجیح اللہ نہ ہو، اور یعنی آپ کی ترجیح آخرت نہ ہو، اللہ آپ کی منزل نہ ہو، تو یہ صورت پھر آپ کی زندگی میں نہیں نظر آئے گی، یعنی آپ ایسا کر نہیں سکتے، کریں گے بھی تو وہ بناوٹ ہوگی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، تو اصل تو جذبہ ہے، اور جذبہ آپ کو میں نے کہا، جذبہ تو وہ یعنی محبت، اطاعت تو اللہ ہی کی ہے، لیکن اس کے پھر ذرائع ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کو بھجوایا، نبی سے محبت اور نبی کی اطاعت،
یہ اللہ ہی سے محبت اور اللہ ہی کی اطاعت کے مترادف ہے، برابر ہے۔ تو اگر نبی کے ساتھ محبت شدید ہوگی، یہاں پر رک کر میں آپ کو وہ حدیث بھی سناتا ہوں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ اور یہ بات قرآن میں بھی ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ تعالی نبی جو ہے وہ زیادہ، یعنی سب سے زیادہ اس کو ترجیح دینی ہے، آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہونا چاہیے۔ تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا، ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا ہے کہ جیسے کہ عام طور پہ تم بات کرتے ہو ایک دوسرے سے بلا تکلفی سے، بے دھڑک، تو نبی جب ہو یہ تو محبوب خدا ہے، اس کے ساتھ معاملہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اس سے محبت اللہ سے محبت ہے، اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یا معاملہ ذرا بدل جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اس کا تم جتنا بھی ادب کرو گے، یہ اس مضمون میں، یعنی یہ آیات میں یہ مضمون، جتنا بھی تم ادب کرو گے، اس کا خیال رکھو گے، احتیاط کرو گے، نبی سے اپنا تعلق میں احتیاط ہر بات میں، اس سے آگے نہ بڑھو، اور اس کا اپنی آواز بلند نہ کرو۔ اس میں دیکھیں ایک آگے بھی شاید یہ آگے آ رہا ہے نا 3 نمبر، ان الذین یغضون اصواتہم، تو اس میں ایک دیکھیں باطنی معنی بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی آواز، یعنی عمل کی آواز، نبی کی آواز سے بلند نہ کریں۔ دیکھیں ہماری آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، ایک ہمارے عمل کی آواز ہے آج، تو اس سے تو ہم پکار کے کہہ رہے ہیں کہ نبی کی اطاعت میں نہیں کروں گا، نبی اور اللہ اور نبی سے میں آگے بڑھوں گا، میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا۔ یہ وہ زبان حال ہے جو ہم اپنے اعمال سے کہہ رہے ہیں۔ تو نبی دیکھیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کیا ہے؟ یہ حدیث کیا ہے؟ تمام احادیث یہ نبی کی آواز ہے، اور نبی کی آواز کس کی ہے؟ وہ اللہ کی آواز ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ تو یہ بھی تو نبی کی آواز ہے، جو بھی ہم احادیث پڑھتے ہیں، الراشی والمرتشی فی النار، اور سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں اور ان کے جو اعمال ہیں، تو میں تو ابھی حدیث کی بات کر رہا ہوں، آواز کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو احادیث ہیں یہ اللہ کے نبی کی آوازیں ہیں، اس سے بلند نہ کرو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ نبی کی جب معاملہ آ جائے حدیث کا تو خاموش ہو جاؤ، تمہیں اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تب بھی خاموش ہو جاؤ، پھر کسی جاننے والے سے جا کے پوچھو کہ اس کا مطلب کیا ہے، اپنے آپ کو سمجھا لو۔ لیکن سمجھ میں حدیث کا نام لیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا تذکرہ کیا گیا، اس سے بلند آواز نہ کرو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ ہم تو دیکھیں ایک محفل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی باتوں کو رد کرتے رہتے ہیں نا، ایک 2-4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مباحثہ ہو رہا ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، تو ہم تو بس ہر ایک بازی لے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی میری بات سنو، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں تو وہاں تو آپ کی انا آ جاتی ہے۔ لیکن جہاں نبی کی بات ہو، حدیث کیا ہے، صوت النبی کیا ہے حدیث، تو اس کا خیال رکھنا ہے۔
اس سے بڑھنا نہیں آگے. حضور کا فرمان جو صحیح ہے وہ سچا ہے، اس سے آگے نہ بڑھے. سمجھ میں نہ آ جائے خاموش رہیں، احتیاط سے کام لیں. یہ محبت کے معاملے ہیں، عشق کے معاملے ہیں، اور بغیر عشق کے یہ راستہ طے نہیں ہو سکتا. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. عشق ہو تو آپ کی پرواز ہوگی، عشق نہ ہو، محبت نہ ہو تو پھر آپ کا سفر معکوس ہوگا، الٹا سفر ہوگا. اور اگر عشق نہ ہو، احتیاط نہ ہو، ادب نہ ہو تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، ایمان بھی ضائع ہو جائے گا. ان تحبط اعمالکم. دیکھیں اعمال کے ضبط کا جہاں تک معاملہ ہے، میں نے ایمان کا لفظ کہا ہے نا، تو ایمان یعنی ایمان کیا؟ یقین. یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے. آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو اعمال کر رہے ہیں، اس کی بنیاد یقین ہے. اور یقین اگر نہ ہو تو اعمال تو ضائع ہو جائیں گے. ایک عام بات ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے پہلے تو نیت کو دیکھتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے. تم اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہے ہو یا ایک کام کر رہے ہو، تو آپ کی نیت کو دیکھا جائے گا، آپ کے جذبے کو دیکھا جائے گا، آپ کے دل کی کیفیت کو دیکھا جائے گا. دل میں ایمان ہے اور پھر عمل ہے تو یہ مقبول ہے. دل میں ایمان نہیں ہے اور عمل ہے تو یہ مقبول نہیں ہے، وہ ضائع ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. مومنو، کسی بات کے جواب میں خدا اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سنتا جانتا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو. ان
الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، خدا نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم